ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کے آیت نمبر 187 تک روزے کے جو احکامات ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ان آیات کے درمیان میں یہ آیت آ گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ انی فانی قریب، کہ میں قریب ہوں، اور جب بھی کوئی میرا بندہ دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکامات بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب اس آیت میں رمضان المبارک روزے کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور درمیان میں یہ آیت آتی ہے۔ اس سے بہت سے مفسرین نے یہ بات اخذ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ بالخصوص رمضان کے ساتھ خاص ہے، کہ رمضان میں دعائیں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن رمضان کے مہینہ میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یا روزے کے دوران دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، وہاں پر دعاؤں کے کچھ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے کچھ آداب بتا دیے، دعا سے متعلق کچھ کنفیوژن جو ہیں ان کو بھی کلیئر کر دیا۔ مثلاً پہلے ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارا پروردگار دور ہے تو ہم اونچی آواز سے بلند آواز سے پکاریں، اور اگر قریب ہے تو ہم اللہ کو آہستہ سے پکاریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، میرے متعلق پوچھیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اللہ دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کو جیسے بھی پکاریں گے، جس حال میں بھی پکاریں گے، جس طرح سے بھی پکاریں گے، اللہ تعالیٰ پکار کو، دعا کو ضرور سنے گا۔ اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا سنے گا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ دعا کو سنے گا ہی نہیں بلکہ قبول بھی فرمائے گا۔ اب اس بات سے، اس آیت سے یہ بات بھی کنفرم ہوگی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، اپنے بزرگوں کی، نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، لیکن گناہ گاروں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ نے ایک جنرل اصول بتا دیا ہے کہ جو بھی اللہ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، چاہے وہ نیک بندہ ہے یا پھر وہ گناہ گار بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جھگڑا بھی ختم کر دیا کہ دعائیں صرف نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہیں اور گناہ گار لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ تمہیں چاہیے کہ مجھ ہی کو پکارو۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم جب بھی پکارو، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی تم پکارو گے تمہاری دعا کو سنا جائے گا اور قبول کیا جائے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور تمہیں چاہیے کہ مجھے ہی پکارو اور مجھ پر ہی ایمان لاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی معاملہ میں، زندگی کے کسی بھی معاملہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق دعا ہی عبادت ہے۔
تو جو اللہ کی عبادت ہے اس کو بغیر دلیل کے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے کو پکارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بتا دیے، اوقات بتا دیے۔ اب دعا جو ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا اسی طریقے سے دعا کی جائے گی۔ جن اوقات میں اللہ کے نبی نے دعا کی اور کرنے کا حکم دیا انہی اوقات میں کی جائے گی۔ جس جگہ پر دعا کرنے کا اور حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کی انہی جگہوں پہ کی جائے گی۔ اس عبادت کے معاملہ میں ہم اپنے پاس سے کسی بھی طریقہ کو ایجاد نہیں کر سکتے، وہ دیکھنے میں بظاہر کتنا ہی اچھا طریقہ کیوں نہ ہو، دیکھنے میں وہ بہت ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی دعا کا معاملہ آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی دعا کی جائے گی، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی اپنے پاس سے یہ طریقہ ایجاد کرے گا تو اس طریقہ ایجاد کرنے کی اس کو سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے، کیونکہ عبادت کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کما حقہ بتا دیا ہے، کما حقہ کر کے اللہ کے نبی یہ طریقہ دکھا دیا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ بندوں کو سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے ہی پکارو اور مجھ پر ہی ایمان لاؤ، اور میں تمہاری دعا کو پکار کو سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا۔ اور یہی بات سب سے عقل مندی کی ہے، سب سے زیادہ سمجھداری کی بات بھی یہی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کو پکاریں اور یقین کے ساتھ پکاریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں تمہاری دعا کو سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا۔ تو یہ دعا جو ہے، چونکہ یہ آیت جو ہے روزوں کے احکامات کے درمیان میں آئی ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ روزے میں انسان کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا جو برکت کا مہینہ ہے، اس میں بلائی ہی بلائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رحمت نازل فرماتے ہیں اور خطائیں معاف کرتے ہیں، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باہمی رغبت کی طرف دیکھتے ہیں اور تمہاری عبادت پر فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، اور تمہاری عبادت پر فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی خیر و بلائی دکھاؤ، اور بلا شبہ بدبخت وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ عز و جل کی رحمت سے مرحوم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھنے سے پہلے 3 دفعہ آمین فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بات یہ بھی کی کہ جبریل نے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، روزے رکھ کر، عبادت کر کر اور دعائیں کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے، روزوں کا جو مہینہ ہے، اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اسپیشلی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر صبح اور ہر شام کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک ایک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔